غزوہ احزاب کے موقع پر بہت سارے معجزات بھی سامنے آئے، اور ان معجزات میں سے ایک معجزے کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتی ہوں۔ خلاد بن یحییٰ نے بیان کیا کہ ہم سے عبد الواحد بن ایمن نے بیان کیا کہ میں جابر کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھود رہے تھے کہ ایک بہت سخت قسم کی چٹان نکلی۔ صحابہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ سے عرض کی کہ خندق میں ایک چٹان ظاہر ہو گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا میں اندر اترتا ہوں، میں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں اس وقت کہ آپ اپنے آپ کو خندق کے قریب محسوس کریں کہ آپ بھی اسی گروہ میں شامل ہیں جہاں خود رسول اللہ بنفس نفیس مٹی اٹھا رہے ہیں اور صحابہ کرام حیرت زدہ ہیں کہ اس چٹان کا ہم کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جب لوگوں نے کہا کہ چٹان ظاہر ہو گئی تو آپ نے فرمایا میں اندر اترتا ہوں۔ چنانچہ آپ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بنا ہوا تھا، اور راوی حدیث کہتے ہیں 3 دن گزر گئے تھے، ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا۔ آج بھرے ہوئے پیٹوں کے ساتھ، اتنی آسائشوں کے ساتھ اتنے عذر کرتے ہیں۔ اس دین کی خدمت کرنا آج ہمارے لیے کتنا آسان ہے۔ ہم کیسے لوگ ہیں امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور حق ادا نہیں کرتے۔ یا اللہ تو ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رسول اللہ نے کدال اپنے ہاتھ میں لی، اسے چٹان پر مارا، چٹان ریت کے ڈھیر کی طرح بہہ گئی۔ یہ ہے ایمان کی قوت، یہ ہے وہ یقین، یہ ہے وہ جذبہ جو آج امت سے بھی مطلوب ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے گھر جانے کی اجازت دیجئے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا آج میں نے اللہ کے رسول کو ایسی حالت میں دیکھا میں صبر نہیں کر سکا، کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں کچھ جو ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا، میری بیوی نے ایسے کیا کہ جو کو پیس ڈالا، پھر گوشت کو ہم نے چولہے پر ہانڈی میں رکھا اور میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آٹا گوندھا جا چکا تھا، گوشت چولہے پر پکنے کے قریب تھا۔ رسول اللہ سے میں نے عرض کیا گھر کھانے کے لیے مختصر کھانا تیار ہے، یعنی تھوڑا سا کھانا ہے، آپ کھا لیجئے۔ آپ اپنے ساتھ 1-2 آدمیوں کو لے کر تشریف لے آئے۔ رسول اللہ نے دریافت فرمایا کتنا ہے؟ میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا کہ تھوڑے سے جو ہیں اور تھوڑا سا گوشت ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو بہت ہے، نہایت عمدہ اور طیب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اپنی بیوی سے کہہ دو کہ چولہے سے ہانڈی اتار دیں اور تنور سے روٹی نکالے، میں ابھی آ رہا ہوں۔ پھر صحابہ سے فرمایا سب لوگ چلیں۔ پھر سب انصار اور مہاجرین تیار ہو گئے۔ جب جابر گھر پہنچے تو اپنی بیوی سے انہوں نے کہا اب کیا ہوگا؟ سورت کے آغاز میں ہم نے توکل کی بات پڑھی ہے، اور توکل کے بہت سارے مظاہر عملی طور پر لوگوں نے دیکھے۔ بہرحال اپنی بیوی سے انہوں نے کہا اب کیا ہوگا؟ رسول اللہ تو تمام مہاجرین اور تمام انصار کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ نے آپ سے بھی کچھ پوچھا تھا؟ جابر نے عرض کیا کہ ہاں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا اندر داخل ہو جاؤ لیکن اجدہام نہ ہونے پائے، رش نہ کرنا۔ اس کے بعد روٹی منگوائی، چورا کیا، گوشت پر ڈالنے لگے۔ ہانڈی اور تنور ڈھکے ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے اسے لیا اور صحابہ کے قریب کر دیا۔ پھر آپ نے گوشت اور روٹی نکالی۔ اس طرح صحابہ کھاتے رہے۔ آپ برابر روٹی کا چورا کرتے جا رہے تھے، گوشت اس میں ڈالتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ تمام صحابہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور کھانا بچ گیا۔ آخر میں آپ نے فرمایا
اب یہ کھانا تم خود کھاؤ اور لوگوں کے لیے یہاں ہدیہ بھیجو، کیونکہ لوگ آج فاقے میں مبتلا ہیں، یعنی اور لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ بخاری کی 4101 نمبر روایت ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔